بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل و انصاف کا علم بردار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کی سب سے اعلیٰ مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہے، اور خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی عدل اور شجاعت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ، داماد رسول، شیر خدا اور باب العلم ہیں۔ آپ کا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزرا، اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے ایمان کی روشنی کو دل میں جگہ دی۔ آپ کی شخصیت بہادری، شجاعت، عبادت، زہد، علم اور عدل کا حسین امتزاج تھی۔ میدان جنگ میں آپ کی تلوار ذوالفقار کے وار سے کفر کے پہاڑ لرز جاتے تھے، لیکن جب عدل و انصاف کی بات آتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک منصف و قاضی کی حیثیت سے نہایت ثابت قدم رہتے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دنیاوی آسائشوں کو کبھی اہمیت نہ دی، بلکہ زہد و قناعت کو اختیار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت آج بھی نہج البلاغہ میں جھلکتی ہے، اور آپ کی حکمت و دانش امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا، عدل و انصاف دشمن پر قابو پانے کے باوجود بھی صبر و تقوی کے ساتھ کیسے قائم رکھا جائے، اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ ذاتی خواہش پر مقدم رکھا جائے۔ آپ فیصلے اتنے منفرد اور حکمت پر مبنی ہوتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ آج ہم آپ کے ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل عدل و انصاف کی عظمت سے بھر اٹھتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں لے کر آیا۔ شوہر نے الزام لگایا، یا علی، ہماری شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں اور یہ عورت بچہ لے آئی ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بدکاری کا نتیجہ ہے۔ میں نہ اس عورت کو قبول کرتا ہوں اور نہ ہی اس بچے کو۔ یہ الزام بہت زیادہ سنگین تھا، کیونکہ شریعت میں کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگانا نہایت سختی سے منع ہے اور سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو لوگ پاک دامن، بے خبر
اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار ہیں۔ عدالت میں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف شوہر اپنے الزام پر ڈٹا ہوا تھا اور دوسری جانب بیوی لرزتی آواز میں اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی تھی۔ فضا میں سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن سب کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جمی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون اور حکمت کے ساتھ عورت کو مخاطب کیا اور فرمایا، ایک شیشی لے آؤ اور اس میں اپنا دودھ لے کر آؤ۔ یہ حکم سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سب حیران تھے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کو بطور دلیل کس طرح استعمال کریں گے۔ عورت خاموشی سے اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے شیشی میں دودھ دوہا اور پیش کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کو ایک کتے کے سامنے رکھ دیا۔ مجمع کی سانسیں تھم گئیں۔ کتے نے دودھ پیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک جلال سے بھر گیا۔ آپ نے زور دار آواز میں فرمایا، اے آدمی سن لے، یہ بچہ ناجائز ہوتا تو اس عورت کے دودھ میں زہر کی تاثیر ضرور پائی جاتی جو کسی جانور کو زندہ نہ چھوڑتی، لیکن چونکہ یہ بچہ پاکیزہ اور نکاح کے اندر ہے، اس لیے سچ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ اس بچے کو اپنا مانے اور اس عورت پر تہمت لگانے سے باز آ جائے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی عدالت میں ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ لوگ دم بخود رہ گئے اور یک زبان ہو کر پکار اٹھے، واہ علی المرتضیٰ، کیا شان حکمت ہے، کیا عدل ہے۔ جہاں سب سوچ رہے تھے کہ عورت کو مجرم ٹھہرایا جائے گا، وہاں اس عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا گیا اور جھوٹے الزام کو ہمیشہ کے لیے باطل کر دیا گیا۔ شوہر کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے بیوی سے معافی مانگی، بچے کو گلے لگایا اور عورت کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کسی عورت پر جھوٹا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے اور اسلام اس سے سختی سے منع فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذری گواہیوں پر انحصار نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی سے سچ کو نمایاں کر دکھایا۔ علی وہ ہیں جو عدل کا چراغ جلائیں گے، وہ جو رحم کے لمحوں میں اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ ان کا ہر فیصلہ صدیوں کے لیے مثال ہے اور ان کی ذات، ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔